نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا من قام رمضان ایمانا واحتسابا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين انتہائی قابل احترام محترم و معزز سامعین و حاضرین، آج جمعہ الوداع ہے۔ اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، تو اس نے ہمیں زندگی میں رمضان جیسے مقدس مہینہ عطا فرمایا۔ رمضان کی اہمیت قرآن کی وجہ سے، لیلۃ القدر کی اہمیت قرآن کی وجہ سے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور قرآن کی اہمیت یہ ہے کہ یہ رہتی کائنات تک کامل ہدایت ہے۔ ہدایت اس کو کہتے ہیں جو سیدھی راہ جنت کو جا رہی ہو اس پر لا کھڑا کرے۔ جو سیدھی راہ جنت کو جا رہی ہو، کامل ہدایت وہ ہوتی ہے جو اس شاہراہ پر بندے کو لے آئے۔ یہ کامل ہدایت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور خوش نصیب ہوں کہ وہ جنہیں رمضان کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر بھی نصیب ہو جائے۔ خیر من الف شہر ہے ایک رات،
ایک رات لیکن 1000 مہینوں سے بہتر۔ کیوں؟ کیوں ایک رات ہو اور 1000 مہینوں سے؟ اس لیے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس رات میں قرآن جو نازل کر دیا ہے، ہمارے آقا و مولا فرماتے ہیں من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کے لیے، وہ احتساب اور ایمان سے جہاد پیدا کرنے کے لیے، احتساب، بندہ مومن اپنا احتساب کرے کہ اس کا ایک ایک سیکنڈ اپنی صلاحیتیں کہاں صرف کر رہا ہے۔ من قام رمضان، جس نے رمضان کی نمازیں تراویح پڑھی ایماناً و احتساباً، اپنے اندر قوت ایمانی پیدا کرنے کے لیے۔ اور قوت ایمانی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ احتساب کرنے سے، اپنا حساب لگاتے رہنے سے کہ میرا ایک ایک سیکنڈ اور صلاحیتیں کہاں صرف ہو رہی، اللہ کی راہ میں، تو یہ جہاد ہے۔ آگے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایماناً و احتساباً، جس نے لیلۃ القدر کو پایا اور لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کو جاری رکھا، قد غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ پاک ایسے روزوں اور ایسی نماز تراویحوں اور ایسی لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کی کوشش کرنے والوں کو قد غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کی گزشتہ زندگی کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا۔ سبحان اللہ، معصوم، بالکل پاک صاف۔ اور جس نے روزہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے رکھا ہو، کتب علیکم الصیام، تو روزے فرض کیے ہیں ہم نے، ایسے ہی بھوک و پیاس کے لیے نہیں کیے۔ روزے فرض کرنے کا ایک ہمارا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو۔ روزے سے تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ جس بھوک اور پیاس نے، جس شہوت جذبات کی کربناکی نے تجھے صرف طلوع فجر سے غروب آفتاب تک جس مشکل میں رکھا ہے، عظیم اکثریت سارا سال اس کربناکی میں رہتی ہے، ان کی بھوک و پیاس کو مٹانے کے لیے، ان کو عریانی، فحاشی اور زنا کے سمندر سے نکالنے کے لیے
تو اپنے آپ کو وقف کر دے. یہ تقویٰ. آج یوم حساب ہے. آج جمعۃ الوداع ہے. آج حساب کرنے کا دن ہے. کتنا ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا ہے. اگر تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور دکھی انسانیت کا درد پیدا ہو گیا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ فرماتا ہے ایسا تقوی والا روزے دار اللہ کے نزدیک وہ مقام رکھتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، میں روزے کی جزا خود اپنے دست قدرت سے عطا فرماؤں گا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، میں تقوی والے روزے دار کو جزا میں خدائی تو دے دیتا ہوں، اسے مبارک ہو کہ خدا بھی اس کا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو حدیث پاک میں یوں کہا گیا ہے شہید بھی جنت میں جا کر خدا کے دیدار کو ترس رہے ہوں گے. شہید جب شہید ہوتا ہے، جب اس کی گردن اللہ کی راہ میں کٹتی ہے تو اسے اللہ کا دیدار عطا ہوتا ہے. تب وہ مکمل گواہ بن جاتا ہے. اسی لیے اسے شہید کہا جاتا ہے. تو جو لذت اسے دیدار الہی میں جان دیتے وقت نصیب ہوئی تھی، تو یہ شہید بھی جنت میں جا کر اس دیدار الہی کے مزے کے لیے ترس رہے ہوں گے. ہمارے آقا فرماتے ہیں تقوی والے روزے دار بلا حجاب اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے. حاضرین محترم، میں نے جو عنوان کے طور پر آیت مبارکہ پڑھی قرآن حکیم کی، یہ ہمیں ہماری انفرادی، اجتماعی اور ملی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتی ہے. بحیثیت ایک مسلمان کے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور بحیثیت امت کے ہم اس دنیا میں پھیلی ہوئی بہت بڑی امت کے فرد ہیں. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو بحیثیت امتی کے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داری کو سمجھنا ہو تو سورہ حدید کی یہ آیت مبارکہ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں نبیوں کو بھیجتا ہوں، انہیں مجھ سے ترازو کتابیں دے کر، اور دوسری طرف میں ظالموں کو، مکاروں کو، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو طاقت دیتا ہوں، دولت دیتا ہوں. انہیں
نصیحت دیتا ہوں، طاقت کے جتنے منبع ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، ایجنسیاں ہیں، وہ ساری ان کے پاس ہوتی ہیں، اور اللہ کا نبی آتا ہے دعوت لے کر، عام لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابھی میرے اس ہیرو کے لیے اسٹیج سیٹ ہوا ہے، جس کے لیے کہ میں نے یہ دنیا بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کا آنا، ادھر ظالموں کا انزل الحدید ہونا، معاشرے میں ظلم کا برپا ہونا، اور معاشرہ شدت کے ساتھ عدل، انصاف، اخوت اور بھائی چارے کے لیے ترس رہا ہو، اس کے لیے، اس عدل و انصاف کا بیڑا اٹھانے کے لیے جن افراد نے آنا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میری اس کائنات کے ہیرو ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ کون ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ ظاہر کرے لوگوں میں۔ اللہ ایسے مردانے کار کی عظمت کا نعرہ لگا رہا ہے، مَن يَنصُرُهُ، جو ہیں تو بندے، لیکن بندے ہوتے ہوئے اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی مدد۔ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، وہ ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد چاہیے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، تیری مدد کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے میری عبادت کرنے والے، اصل میں تو میری مدد کر رہا ہے، پہلے تو اپنی عبادت کا حق ادا کر، پہلے تو میرا مدد کرنے والا بن کر سامنے آ، پھر میں تیری مدد کروں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے اللہ کی مدد کرنے والا کون اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرنے والا کون ہے۔ بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے، ابھی اس نے دیکھا نہیں ہے، نبی سے سنا ہی ہے، نبی کی دعوت پر وہ ایمان لایا ہے، لیکن اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ کس سلسلے میں؟ اللہ نے یہ دنیا پیار اور محبت سے ایک خاندان کی طرح رہنے کے لیے بنائی ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُ، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثیٰ، ایک مرد اور ایک عورت سے،
اس لیے تاکہ تم ساری دنیا کے لوگ ایک خاندان کی طرح، سگے بہن بھائیوں کی طرح رہو۔ لیکن جو زیادہ فعال اور قوت کار والے ہوتے ہیں وہ وسائل پر قبضہ کرتے ہیں اور اس میری دنیا کو عظیم اکثریت جو کمزوروں کی ہے، غریبوں کی ہے، اس کے لیے جہنم بنا دیتی ہے۔ نبی آ کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم جو غریب ہو، کمزور ہو، یہ تمہارا مقدر نہیں ہے، تمہارے یہ دشمن ہیں۔ جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، جن کے پاس دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جو ذرا سا اشارہ کرتے ہیں اور مہنگائی کا ایسا کوڑا برستا ہے عوام پر کہ وہ تڑپتی رہ جاتی ہے اور یہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انبیاء آ کر دعوت دیتے ہیں اور میرے بندوں میں سے وہ بندے جو میرے ہیرو ہیں وہ نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں ان ظالموں کے خلاف، وہ اللہ کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسے خاص لوگوں کے لیے ہی دنیا بنائی۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اسی اللہ نے جو نبیوں کو بھیجتا رہا ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اسی اللہ نے اپنے حبیب پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ الہدی، قرآن دے کر بھیجا ہے۔ جس قرآن کے بھیجے جانے پر ہی رمضان کو یہ اہمیت ملی کہ اس میں اللہ پاک جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ یہ اہتمام اس لیے کرتا ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ وہ قرآن اللہ نے اپنے حبیب کو دے کر بھیجا، جس قرآن کی اہمیت یہ ہے کہ جس رات میں نازل ہو جائے وہ ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہو جائے۔ وہ الہدی، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو دے کر بھیجا، اس لیے اور دین حق، قرآن پر مبنی ایک عدل و انصاف کا نظام دے کر بھیجا، صرف اس لیے نہیں کہ اسے نمازوں میں بے سمجھا پڑھ لیا جائے۔ ساری عمر نماز چلتی رہی، سورہ فاتحہ کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ تھوڑا بہت ترجمہ دیکھا تو سورہ فاتحہ تو ایک سورت تو نہیں ہے، یہ تو پورے قرآن کی ماں ہے۔ پورے قرآن پوری سیرت کے حساب سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے نہیں، اس بے قدری کے لیے نہیں بھیجا کہ اس کے حافظ بنتے رہے بس انہیں پتہ ہی نہ ہو، اس کے عالم بنتے رہے وہ لچھے دار تقریریں کرتے رہے انہیں مقصد کا ہی نہ پتہ ہو۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، قرآن اور دین حق کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ظالموں کا خاتمہ ہو، غریبوں کی سنی جائے، ظلم کا خاتمہ ہو، عدل قائم ہو۔ میری دنیا جو جہنم بنا دی گئی ہے
وہ جنت بنے. لوگوں کے مسائل حل ہوں. پاکستان میں 70 سالوں میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسجدیں بن گئیں. بنی کہ نہیں بنی؟ بنی. ہزاروں مدارس بن گئے، لاکھوں پیر وجود میں آ گئے، ان کے کروڑوں مرید آ گئے. کیا یہی کچھ دین ہے؟ وہ یہاں غریب کا جنازہ نکل گیا، 23 کروڑ میں سے 11 کروڑ کو تو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. یہ دین ہے؟ اس غریب قوم کے جو سربراہ ہیں، جو اسمبلیوں میں آتے ہیں، ان کی کار پارکنگ دنیا کی سب سے مہنگی ترین کار پارکنگ ہے. اس لیے بنا ہے. دین اسلام کا یہ حلیہ بگاڑا ہم نے. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو تو قرآن دین حق اس لیے دے کر بھیجا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پورے کے پورے نظام زندگی پر اللہ کے عدل کو قائم کر دیا. سبحان اللہ. اور قربان جائیں. اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب نے یہ کارنامہ، یہ معجزہ کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھا دیا. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. میرے محبوب نے 13 سالہ مکی دور فرد واحد سے دعوت کا آغاز کیا، اور 10 سالہ مدنی دور کے ذریعے سے دین اسلام کو صرف مکے ہی میں نہیں، پورے عرب میں دین اسلام کو نافذ اور قائم کر کے دکھا دیا. ایسے ہی نہیں قائم ہو گیا، خود بخود نہیں ہو گیا. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں نے بڑی مخالفت کی. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں نے بڑی ہی جنگیں لڑی، بڑی مخالفت کی. لیکن میرے محبوب نے اور ان کے ساتھیوں نے ثابت کر کے دکھائی اور دین حق کو نافذ کیا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس پر گواہ بن گیا. سبحان اللہ. اب یہاں ایک بڑی اللہ پاک فرما رہا ہے میں اپنے قانون میں تبدیلی لا رہا ہوں. اب تک ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آتا. 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام آتے رہے. یہی سلسلہ چلتا رہا. لیکن اپنے محبوب کے آنے پر میں نے نبیوں کا آنا بھیجنا بند کر دیا ہے. بھیجنا بند کر دیا، جس کا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دوہل اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں نبیوں
کا آنا مجھ پر اللہ ختم کر رہا ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، اب قیامت تک میری ہی نبوت چلے گی۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ یصطفی من الملائکہ ورسلا من الناس۔ اب تک اللہ نبیوں کو چنتا تھا اور ارسلنا رسلنا اپنے رسولوں کو بھیجتا تھا، لیکن اب وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ اب ہے وجتباکم، اب اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ، کام اب تک نبیوں کی ذمہ داری تھی، اب نبی ہم نے بھیجنے بند کر دیے، بے شک، اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ بے شک، کیوں؟ تمہاری ذمہ داری کیوں بن گئی؟ نبیوں کا آنا، اس کی بہت بڑی وجہ ہے، بہت ہی اہم وجہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ بے شک اللہ فرماتا ہے میرے نبی کا مقام کائنات میں سب سے اعلیٰ، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام میرے محبوب کا ہے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، بعد از خدا بزرگ سنی کی سب، بے شک میرے محبوب کا مقام ہے، لیکن ختم نبوت کا تقاضا ہوا، ختم نبوت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ جو مقام ہے بعد از خدا بزرگ، عملاً اس کو چھوڑا، عملاً جب غار ہیرا میں قرآن نازل ہوا اور آپ نے دعوت دینا شروع کی، وہ عرب کے بہت بڑے تاجر ہونے کی حیثیت بھی ختم ہو چکی ہے، گھر میں کئی دن فاقہ ہے، لہذا وہ مقام آپ نے چھوڑا، چھوڑ کر عملاً حضرت بلال کی سطح پر آ کر جد و جہد شروع کی۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، پانچ نعرے پنجتن دے کے نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، ایسا نہیں ہے کہ مکے کے سردار ہوں آپ بھی ان کے مقابلے کے سردار ہوں، وہ جنگجو ہوں تو آپ بھی بہت بڑے جنگجو ہوں، ان کے پاس جتھے اور روپیہ پیسہ دولت کے انبار ہوں، ادھر آپ کے پاس بھی اسباب و وسائل کی کوئی کمی نہ ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس مقام کو عملاً چھوڑا اور اللہ فرما رہا ہے 13 سالہ مکی اور 10 سالہ مدنی جد و جہد بھی۔ مدینہ میں بھی جب آپ گئے ہیں تو وہاں تو آپ فرما روا ہیں، مدینہ کا ہر بڑا چھوٹا سردار شخص آپ پر ایمان لے آیا ہے، آپ پر ایمان لانے والے بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، لیکن آپ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے حجرہ عائشہ میں رہتے ہیں،
10 سال آپ نے اس حجرے میں گزارے ہیں کہ جس میں آپ نماز تہجد کے لیے سجدہ کریں تو حضرت عائشہ کی ٹانگیں اٹھا کر سجدے کی جگہ بنائیں تب سجدہ کریں۔ اس سطح پر زندگی گزار کر دین اسلام کا جھنڈا پورے عرب میں لہرایا ہے اللہ کی مدد سے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، میرے محبوب نے تم پر حجت قائم کر دی ہے۔ اب کوئی شخص یہ بہانہ نہیں بنا سکتا میں کیسے کروں جی، میں دین کی دعوت کیسے دوں جی۔ جب نسل در نسل حبشی غلام کی سطح پر رہتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کام کر کے ہم پر حجت قائم کر دیں تو پھر کسی کے لیے کوئی عذر قائم نہیں رہتا، قطع عذر ہے اور اتمام حجت ہے، کسی شخص کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہتا کہ وہ پہلو تہی کرے، بلکہ ذمہ داری عائد فرما رہا ہے اللہ پاک۔ یہ کام نبیوں کا رہا ہے، نبی ہی کرتے رہے ہیں، لیکن اب یہ کام بحیثیت امت کے، امت مسلمہ کا ہے کہ پوری امت مل کر وہ نبیوں والا کام کرے گی پوری دنیا کے لیے۔ اور یہ کام کیسے ہوگا؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کیسے کیا؟ کیسے کیا؟ اللہ فرماتا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، جو قتل و غارت ہے، جو لوٹ مار ہے، جو ظالمانہ نظام ہے، اس سب کا علاج ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ میرے محبوب کی زندگی، اور میرے محبوب کی زندگی کا نام ہے جہاد۔ سبحان اللہ، جہاد۔ جہاد شکر کی زندگی کو کہتے ہیں۔ جو اللہ نے نعمت دے دی ہے اس نعمت کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا جائے۔ اللہ پاک ایک نعمت کا شکر ادا کرنے سے پہلے اگلی نعمت اور دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم ابھی ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے سے فارغ نہیں ہوگے، میں اگلی نعمت دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ شکر کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپناتا ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے آقا کی زندگی کا بنیادی اصول بتا رہا ہوں جس کا نام ہے جہاد۔ جہاد لڑنے کو نہیں کہتے، جہاد شکر کے راستے پر چلنے کو کہتے ہیں۔ جہاد قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کو کہتے ہیں۔ یہ آگ کیا ہے؟
یہ جو طاقتوروں اور دولت مندوں نے غریب کے لیے یہ جلائی ہوئی ہے آگ دنیا میں غربت کی، ظالمانہ نظام کی، اس سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا، اس آگ سے یہ شکر پر چلنے والے کی پہلی ذمہ داری ہے۔ آگے سنیے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، جس شخص نے شکر کے راستے پر چلنا ہے اور اللہ کی بات کو ماننا ہے اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا ہے، اس کے لیے عملی شکل کیا ہوگی؟ یہ جہاد ہے جس سے بندہ مومن نے یہ دنیا بدلنی ہے، اپنے دل میں ایک طرف 8 محبتیں، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، مال، کاروبار اور مکان کی رکھے، اور دوسری طرف اللہ، رسول اور اس کی راہ میں جہاد، اس کو رکھے، اور دیکھیں کون سا پلڑا بھاری ہے، کون سا پلڑا بھاری ہے۔ اگر 8 چیزوں والا پلڑا بھاری ہے تو اللہ فرماتا ہے فتربصوا، پھر دبا ہو جاؤ، پھر نہ تمہاری نمازیں قبول، نہ تمہارے روزے قبول، پھر دبا ہو جاؤ، پھر نکل جاؤ، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں تمہاری موت کا فیصلہ کرے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ لہذا احب الیکم، 3 محبتوں کو 8 محبتوں پر غالب کرو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم 8 محبتوں کے بھینٹ چڑھے رہتے ہیں، 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں، اپنا وقت اپنی صلاحیتیں لگاتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا سمجھ کر کہا تھا کہ ایسے ہی چھٹکارا ہو جائے گا؟ بس اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم تو آزمائیں گے، ہم تو دیکھیں گے 8 محبتیں بھاری ہیں یا 3 بھاری ہیں۔ بے شک، 3 اگر بھاری ہیں تو تم دعوی ایمان میں سچے ہو، بے شک، سچے ہو، اور اگر 8 محبتیں بھاری ہیں، ادھر وقت زیادہ لگاتے ہو، تو پھر تم دعوی ایمان میں جھوٹے ہو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی طرح ہی آزماتے تھے۔ اور پھر تقویٰ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور دیکھو اسی لیے ہم تمہیں روزے بھی رکھوا رہے ہیں، روزے بھی اسی لیے رکھواتے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ پیدا ہو، تاکہ تمہیں دکھی انسانیت، بھوکی پیاسی، جذبات میں تڑپتی انسانیت کا احساس ہو۔ بے شک، مَسْتَطَعْتُمْ فَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، سنو اور مانو، فوراً عمل کرو۔ کیا؟ انفقوا خیرا لانفسکم، اپنا وقت اور صلاحیتیں لگاؤ، کھپاؤ اس کام میں۔ بے شک، ہم اپنا وقت اور صلاحیتیں لگاتے ہیں ایسے کام میں، ایسی دیہڑی میں جہاں شام کو 1000-1200 ملے،
جہاں ہفتہ ملے، جہاں ماہانہ ملے، اللہ فرماتا ہے یہاں لگانے سے فقر و فاقہ ملے گا، لیکن بالآخر تمہیں خدا بھی ملے گا، خدائی بھی مل جائے گی۔ سبحان نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اپنے اندر تقویٰ پیدا کر کے روزے کا، دکھی انسانیت کا درد پیدا کر کے، اور اس دکھ و درد کو مٹانے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ گے، جہاد جد و جہد کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شہید بھی جنت میں جا کر خدا کے دیدار کو ترس رہے ہوں گے، اور ایسے روزے دار جو تقویٰ پیدا کر لیں گے اللہ کا بلا حجاب دیدار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو۔ انفقوا خیرا لانفسکم، اس میں جی کا لالچ تو آڑے آئے گا، کیونکہ عموماً ہم تو ایسے ہی کام کرتے ہیں جس سے فائدہ ہو، روپیہ پیسہ آئے، یہاں جو ہے وہ بھی لگے گا، کھپے گا۔ من یوق شح نفسہ، جو جی کے لالچ سے بچے گا، فاولئک هم المفلحون، وہی فلاح پائے گا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے، تو ذہنی طور پر اب تیار ہو گیا ہے، ایک جست اور لگا، ایک چھلانگ اور لگا، اور وہ کیا ہے؟ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، آگے بڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ میں دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرض حسنا دے۔ یہ ہے وہ جہاد جو بندہ اپنے ساتھ کر رہا ہے، اپنوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہم یہ تو جہاد کرتے نہیں، ریاستی مشینری سے ٹکرانے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، عالمی طاقتوں کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس نے یہ اندر کا جہاد کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے جب عالمی چیلنج پر پیش آتا ہے، اللہ ان کے لیے فرشتے نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ مصیبت یہ ہے جو اندر کا جو جہاد ہمارے بس میں ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اور بڑا جہاد جو اللہ کی مدد سے ہونا ہے، اللہ کا نستعین تب ہوتا ہے جب عبادت کا حق ادا ہو چکا ہو۔ وہ عبادت کا حق ادا کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اس میں مشکل پیش آتی ہے۔ کیا؟ اللہ پاک فرماتا ہے جو ہی تم قرض حسنہ میں اپنے آپ کو دو گے تو کیا ہوگا؟ قیامت کھڑی ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ وہ قیامت کیا ہے؟ ان من ازواجکم واولادکم عدو ولکم فاحذروہ، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن ہے، اللہ کہتا ہے۔ جب تم اپنے آپ کو قرض حسنہ میں دو گے تو گھر میں فاقہ چلے گا، پھر تو فاقہ کون برداشت کرتا ہے؟ فاقہ کوئی نہیں برداشت کرتا، صرف وہی برداشت کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور جس کی عظمت کا نعرہ اللہ فرشتوں کی محفل میں لگاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ صرف وہی مردان کار یہ کام کرتے ہیں۔ اور جو شخص اس امتحان میں ڈگمگا جائے، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب انہیں اللہ کی راہ میں
تکلیفیں دی جاتی ہیں، اب بیوی بچے آرام سے تھوڑے بیٹھ جائیں گے، وہ دشمنیاں کریں گے، وہ ذلیل و رسوا کریں گے۔ ہر کوئی تو اماں ہاجرہ کی طرح نہیں ہوتی۔ کہ حضرت ابراہیم کہیں چھوڑ کر جائیں اور وہ کہیں ہاں ٹھیک ہے جاؤ ہم اللہ کے حوالے۔ جو اس امتحان میں ڈگمگا گیا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، جو امتحان میں ڈگمگائے گا وہ منافق ہوگا، جو ثابت قدم رہے گا وہ مومن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ خدا کی قسم آپ بھی اپنی ذاتی جنگ جیت کر دکھائیں، کائنات آپ کے قدموں میں لا کر اللہ رکھ دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ کاروبار ہے، یہ ایسا کاروبار ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ دنیا کی جہنم کو بھی جنت میں اللہ بدل دے گا، اور قبر کی دنیا اور قیامت کے بعد حشر و نشر کی دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جنت میں بدل دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تم کونوا انصار اللہ بن کر دکھاؤ، اللہ کی مدد کرنے والے بن کر دکھاؤ، اپنے گھر میں یہ جنگ جیت کر دکھاؤ، اللہ کی راہ میں اللہ کا کام کرنے والے بن کر دکھاؤ۔ قالوا ربنا اللہ تو سبھی کہتے ہیں، استقامت کر کے دکھاؤ۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تم پر فرشتوں کی فوج نازل کرے۔ سبحان اللہ۔ اس کا نام ہے جہاد۔ یہ پہلا حصہ ہے جہاد کا۔ جہاد کا دوسرا حصہ اور بھی ہے، وہ ہے معاشرے سے۔ یہ تو اپنے گھر کی جنگ جیتی ہے نا، باہر کی جنگ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کی رضا و خوشنودی سے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ ہم صبح اذان فجر کے بعد اور اس وقت اذان ظہر کے بعد اس مسجد میں جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ ہم اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ پاک نے ہماری ہدایت کا راستہ قرآن حکیم عطا فرمایا، جس کے ذریعے سے ہمیں یہ رمضان کی اہمیتیں ملی، جس کے ذریعے سے ہمیں روزے ملے، جس کے ذریعے سے ہمیں لیلۃ القدر ملی، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بخششیں اور عنایتیں ملی۔ اللہ پاک ہمیں اس قرآن کو اور اس کے دیے ہوئے نظام زندگی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا